اچھا ذرا غور کیجئے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی ذہین، انتہائی باصلاحیت انسان، کیا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے آپ کی صلاحیت سے، آپ کی ذہانت و فطانت سے؟ آپ کے اندر کتنی عظیم صلاحیتیں تھیں، ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا 20 برس کے اندر۔ لیکن ذرا سوچئے، آپ نے اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں؟ فاقے؟ کئی وقت چولہے میں آگ نہیں جل رہی، حالانکہ بے تاج بادشاہ ہیں، خلق خدا کو ایمان پہنچا دیا، ہدایت دے دی۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھتے ہیں تو حضور کے طفیل رکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے روزہ۔ لیکن دنیا نے کیا دیا آپ کو؟ تکلیفیں دی، مصائب آئے، فقر و فاقہ آیا، آپ کو 3 سال تک شیب بنی ہاشم میں محصور بھی رکھا گیا، قید کہیے، قید رکھا گیا، جسم لہو لہان ہوا طائف میں، دندان مبارک شہید ہوئے، بہترین اعزاء و اقربا جو ہیں ان کی لاشیں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنی پڑی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ۔ دنیا نے کیا صلہ دیا انہیں؟ اس دنیا میں محمد نے کیا حاصل کیا؟ اگر آخرت نہیں ہے اور وہاں آپ کے مقامات بلند لوگوں کے سامنے نہیں آتے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بلند تر ہوگا، اگر وہ درجات نہ ہوں حضور کے، اگر آخرت نہ ہو، تو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا انسان محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بنایا؟ ایک باغ فدق رکھا ہوا تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اس کا بھی فیصلہ یہ ہوا، کہہ گئے تھے آپ کہ ہمارے لیے نانو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارا جو انبیاء کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ کہیں سے ورثہ ملتا ہے والدین سے، نہ ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہے جو ہماری اولاد کو منتقل ہو، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ لہذا باغ فدق کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اس پر ناراض بھی ہوئی کہ میرے باپ کے پاس وہ تھا تو مجھے وراثت میں ملنا چاہیے، لیکن نہیں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا یہ ہے، میں کیا کروں؟ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ،